الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خیر مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو عزت والا گھر، بقا کا باعث لوگوں کے لیے، نیز حرمت والے مہینوں کو اور حرم کی قربانی اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، تاکہ تم خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ذمہ داری سوائے پیغام پہنچانے کے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو اور جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت، تو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو، تاکہ تم نجات پاؤ۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں عمرہ کے لیے جاتے تھے اور احرام باندھتے تھے۔ ان کی آزمائش حالت احرام میں ان کے محبوب شغل یعنی شکار سے باز رہنے میں کی گئی تھی۔ شکار اس قدر آیا کہ ان کے ہاتھ اور نیزوں کی حد میں پھر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان سن کر سب فوراً باز آ گئے اور یہودیوں کی طرح اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے شکار پر ٹوٹ نہیں پڑے۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آزمائش اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ پر قربان ہوں اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیں، اور ایسی قربانی اور اخلاص والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت سے نوازتا ہے کہ ان کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، جس پر ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ اس آزمائش پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس لیے ثابت قدم رہے کہ ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل تھی۔ سراج منیر یعنی روشن کرنے والے چراغ سے نسبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن تھے۔ انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز تھی، اور اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت تھی، اور ان انوار و تجلیات کی بدولت ان کو طاقت حاصل تھی کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کو دبا کر جہاد اکبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہتے تھے۔ یہودی اس لیے ناکام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ کر بندر اور سور بنے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے قلوب شیطان کے قبضے میں تھے، جس کی وجہ سے نفسانی خواہشات ہمیشہ ان پر غالب رہتی تھیں۔ اس لیے سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی ضروری ہے، جس کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ آج کا فرمان کعبہ شریف، جس کو بیت اللہ شریف قبلہ اور بیت الحرام کہا جاتا ہے، کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو برائی، شراب، جوا، بت پرستی اور بیہودہ کاموں سے چھڑا کر نفسانی خواہشات سے پاک کرا کے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے پاس لے جاتا ہے، اس لیے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و عظمت بخشی ہے، اور یہ عزت و عظمت مخلوق خدا کی بہتری کے لیے ہے۔ کعبہ شریف کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کب بنا ہے، سورۃ بقرہ میں تفصیل سے سن چکے ہیں۔ کعبہ اٹھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے وجود میں آئی اور جہاں سے ساری کائنات کو واضح اور پھیلا کر کے بنایا گیا۔ یہ مخلوق کی بہتری کے لیے بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بہتری تو یہ ہے کہ اس کا حج کرنے والے سارے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ اس کے طواف سے نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس نے ساری مخلوق کو یکسوئی عطا کی، یعنی ساری دنیا کے مسلمان 5 وقت اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا احرام، اس کا حرم، اس کی حدود،
جس میں آج تک کوئی کسی کو تکلیف دینے کی جرت نہیں کر سکتا، خواہ کسی مذہب کا آدمی بھی ہو، اس کی عظمت کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ بڑے سے بڑا کافر اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں پر لیتا تھا، یہاں گھاس کے ایک تنکے کو بھی توڑنا منع ہے۔ یہاں ایک نفل کا ثواب 1,00,000 نفل کے برابر اور 1 روپے خیرات کرنے کا ثواب 1,00,000 روپے کی خیرات کے برابر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر حد درجہ مہربانی کرنے کے لیے کعبہ شریف کا ایک بہانہ بنایا کہ حج کرنے والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے اور یہاں آنے والوں کو عافیت اور حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز بھی نسبت رکھتی ہے اس کی عزت ساری مخلوق پر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ ماہ ذی الحج اور اس کے ساتھ منسلک ماہ اور وہ قربانی جو یہاں لے جائی جاتی ہے قابل تعظیم ہے۔ اس کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ارادوں کا بھی واقف ہے اور ظاہر کا بھی اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کون اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزت کرتا ہے۔ حکم ہوا وہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے بخشش اور انعام کے بہانے بناتا ہے اور جس نے تمہاری ظاہری اور باطنی بہتری کے لیے اپنا گھر بنایا، وہ بخشنے والا ہونے کے ساتھ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر بندے پر لازمی ہے کہ کعبہ شریف یعنی بیت اللہ کی عزت و عظمت کو مد نظر رکھے اور بیت اللہ شریف سے منسوب ہر چیز کا احترام کرے، اور وہ حدود حرم جو کعبہ شریف کا ادب رکھنے کے لیے ہیں ان کا احترام کرے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم نے بنایا اور آپ نے ہی ساری مخلوق کو یہ آداب حضرت جبرائیل کے سکھانے پر سکھائے، مگر حضرت ابراہیم کی اولاد ہی نے 360 بت بیت اللہ شریف میں رکھے، ادب والے مہینوں کو اپنی مرضی سے بدل دیا، اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکام کو تبدیل کر دیا، گویا اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہی بدل دیا۔ کس نے یہ آداب سکھائے؟ کس نے کعبے کو پاک کیا؟ کس نے ادب والے مہینوں کی عزت بحال کی؟ یہ سب سکھانے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اب ان سارے آداب کو ملحوظ خاطر تو ہر انسان رکھتا ہے، لیکن دل سے صرف وہی رکھتا ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو، اور دل پاک اور صاف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یاد الہی ضروری ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔